پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اپنے سیاسی رد عمل، سیاسی طرز عمل اور جس طریقے سے سیاسی رویہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے، اس سے اس کو جو فوائد حاصل ہونے تھے اگر وہ زیادہ متحرک ہوتے وہ سکڑے ہیں؟ مسلم لیگ نون کا اس وقت چیلنج یہ ہے کہ اس نے 21ویں صدی کی جو سیاست ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے جو معاملات ہیں ان میں کیا تبدیلی لے کر آنی ہے، جس میں میں خود اس جماعت کا رکن ہوں۔ ہمیں اس میں مشکل ہو رہی ہے اور ہمارے بہت سارے جو ممبران ہیں، لیڈران ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ 21ویں صدی ہے وہ ابلاغ کی صدی ہے۔ وہ تمام جو پارٹیز کی الیکشن کیمپین ہے وہ میں نے بھی کی ہے، وہاں جا کے الیکشن کیمپین میں نے نعرے بھی لگوائے ہیں، لیکن اصل میں وہ ندیم صاحب موبائل فون پر ہو رہی ہے اور وہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں گے، جی نوجوان جو ہیں وہ 4 ریلز دیکھ کر ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں وہاں ان تک پہنچنا ہے۔ تو اصل جو کمی ہے مسلم لیگ نون کے جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں جدیدیت لے کر آنی ہے، اور یہ بھی ایک بات بڑی واضح ہے آج کل کے میڈیا کے دور میں کہ اب پاکستان کا کوئی الیکشن ہے جو مقامی نہیں ہے، ہر الیکشن قومی الیکشن۔ تو ندیم صاحب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملک کے کسی بھی کونے میں اب الیکشن ہو، چونکہ اس کا انسٹنٹ کمیونیکیشن ہے، تمام میڈیا وہاں اویلیبل ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اویلیبل ہے 24 گھنٹے، تو لہٰذا پارٹی کو یہ دیکھ کر اپنی کیمپین جو ہے وہ مرتب کرنی ہوگی۔ یہ بات مجھ پہ بھی واضح ہوئی، حالانکہ ہمیں چونکہ بڑے آخر میں حکم ملا کہ ہم جائیں اور وہاں جا کر بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو ہر پاکستان کا شہری ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے۔ تو یہ صرف الیکشن کے آخری 15 دنوں میں کیمپین نہیں ہونی، یہ تو تھنک ہمیں سب کو سوچنا ہے، اور اس پہ میں سفارشات بھی دوں گا لیڈرشپ کو کہ یہ اب گلگت بلتستان ویسے تو نقشے پر دور لگتا ہے، لیکن اب وہ پاکستان کے ہر گھر میں میڈیا کے ذریعے موجود ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے خرم دستگیر خان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں، آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر جو انتخابی مہم تھی وہ زیادہ بہتر تھی، مربوط تھی، اور وہ عہد حاضر کے تقاضوں سے منسلک تھی، اور اگر آپ ابھی تک اس سطح پہ نہیں آ پائے تو میرا خیال ہے کہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب اس چیز کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ کھوکھلے نعروں سے نہیں چلیں گے، اس کے لیے اب ایک بیانیے کی لڑائی لڑنی ہے، اور کوئی بیانیہ سامنے سیاسی طور پر تو دکھائی نہیں دے رہا۔ نہیں، بیانیہ تو بڑا واضح ہے جی۔ مسلم لیگ نون ترقی کی جماعت ہے، پاکستان کو تعمیر کرنے کی جماعت ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی 2015 سے 16 سے 21 تک ہماری حکومت تھی، اس نے یہ کر کے دکھایا۔ وہ تمام جو میجر روڈز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کی بنی ہوئی ہیں۔ گلگت کے جو 2 بڑے ہسپتال ہیں، کینسر ہسپتال ہے، لیکن وہ نتائج تو نہیں آئے نا، نتائج تو نہیں آئے جی، نتائج نہیں آئے، اسی لیے وہ یہ ہے کہ یہ جو اب انفراسٹرکچر ہے اس کو جب تک آپ جا کر لوگوں کو اس کو یاد بھی کرانا ہے اور ان کو یہ سمجھانا ہے۔ میں نے کوشش کی جتنے چند دن میں وہاں تھا کہ آگے کے دنوں میں بھی وہی جماعت آپ کے علاقے کو تعمیر کرے گی جس نے پہلے کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اگر جو اس پر بڑا اعتراض بھی ہوا کہ جی لاہور کراچی کا موازنہ کیوں کیا گیا، لیکن جو شخص دونوں شہروں میں جائے گا اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ کس جماعت کا تعمیر کا ایجنڈا ہے اور کس کا نہیں۔